مولانا آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے ٹرانسپلانٹ والا؟ اللہ کا فضل ہے، وہ یہ سارا یہ دیکھیں نا، یہ آگے یہ سارے میرے بال اڑ گئے تھے، جی بالکل، یہ لگ گئے ہیں ماشاء اللہ۔ وہ مجھے ایک نے کہا کہ آپ تو ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، پگڑی رکھتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ابن عباس کا فرمان ہے، انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، کہ میں اپنی بیوی کے لیے سنگھار کرتا ہوں، زیب و زینت اختیار کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے، کہ جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ وہ میرے لیے میک اپ کرے، زیب و زینت کرے اور مجھے اچھی نظر آئے، تو میرے اوپر بھی تو ضروری ہے کہ میں اس کو اچھا نظر آؤں۔ تو یہ زیب و زینت کا اختیار کرنا شریعت کے دائرے میں یہ تو کوئی منع نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے۔ ہمارے جو مرد ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اپنی بیوی کو اچھا نظر آئیں، اور ہمارے عورتیں یہ اہتمام نہیں کرتی کہ اپنے خامد کو اچھی نظر آئیں، یہاں سے پھر غلط راستے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی حور اپنے خامد کے لیے اس طرح زیب و زینت اختیار کرے گی جیسے سلمہ اللہ کے رسول کے لیے کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ایک بیگم کا نام لے کے فرمایا جیسے سلمہ اللہ کے رسول کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ تو یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام نے اس کی اہمیت رکھی ہے کہ آپ لوگوں میں شکل تو میں نہیں بدل سکتا جی، لیکن اپنی وجاہت اس کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ دمشق میں ایک صحابی تھے، تو وہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ وہ گزرے تو ابو درداء نے کہا کوئی اللہ کے نبی کی بات ہی سنا دیں، کلمۃ تنفعنا ولا تضرک، ایسی بات سنا دیں جو ہمیں نفع پہنچائے، آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی احسنوا رحالکم، اپنی سواریوں کو بناؤ، سنگھار کے ساتھ رکھو، اور احسنوا احوالکم، اپنے کپڑا لیتا وہ بھی اچھا بنا کے رکھو، یہاں تک کہ تم محفل میں حتی تکونوا کالشامۃ فی المجلس، حتی کہ تم محفل میں ایسے نظر آؤ جیسے چہرے پہ تل نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اتنے نمایاں نظر آؤ جیسے چہرے پہ تل نظر آتا ہے۔ جب سونا حرام نہیں ہوا تھا تو ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ آئے ہیں کپڑے، میرے لیے ایک جوڑا لے کے آؤ۔ تو وہ جب گئے اور آپ کے دروازے پر جا کے اندر خبر پہنچائی، تو جب آپ باہر آئے تو آپ نے جو وہ لمبا چوکا پہنا ہوا تھا اس کے بارڈر پر سارا سونے کا کام ہوا تھا۔ جب سونا حرام ہوا تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو زینت کا اختیار کرنا، یہ اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ یہ بر صغیر میں اسلام آیا ہے صوفیاء کے راستے سے، تو فاقہ اور پیوند لگے کپڑے اور روکھی روٹی اور روزے پہ روزہ یہ مذہب بن گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا، سعد بن عبادہ لے کر آئے کہ جی آپ کو پیش کرنا ہے۔ کتنے میں خریدا ہے؟ کہ جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے۔ 27 اونٹ دے کے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا حرام ہے میں نہیں پہنتا، آپ نے وہ پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا کہ اس کی بھی اجازت ہے، اگر اللہ نے کسی کو رزق حلال دیا ہے اور اس سے وہ حلال زینت اختیار کرتا ہے
تو جائز ہے. اسلام صرف غربت کا ماڈل تو نہیں پیش جی جی کرتا. بالکل. اور پھر ہمارے نبی رحمت للفقیرین تو نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. بے شک بادشاہوں کو بھی آپ نے راستہ دیا کہ بے شک.